نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مومن کے لیے آزمائش، راہ راہ پر مشکلات، پریشانیاں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے ڈھانپ کے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں صرف آزمائش اور فتنے ہی باقی رہ جائیں گے. آج کے ان حالات میں جہاں اتنی تیزی کے ساتھ فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ ایک عام شخص ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کے کرنے میں جلدی کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. کقطع اللیل المظلم، جیسے کہ اندھیری رات ہوتی ہے. اندھیری رات میں انسان کو بغیر روشنی کے کچھ سجھائی دکھائی نہیں دیتا اور اس کو منزل کا تعین کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنے اس تیزی کے ساتھ آئیں گے جس طرح ایک لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے اندر جو موتی ہوتے ہیں وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے. اس تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے. چھپی ہوئی مصیبت، پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے. تذبذب، پریشانی، مسائل،
اور پھر آگے ان کی اقسام بہت زیادہ ہیں کہ کن کن فتنوں کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، اور کون سے ایسے فتنے ہیں جن میں انسان خود کو مبتلا کر کے راندہ درگاہ بنتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اندھیری رات جیسے فتنوں کے بارے میں جب ذکر فرمایا، صحیح مسلم میں دیگر کتابوں میں، تو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، صبح ہوگی تو بندہ ایمان والا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ انٹینسٹی کتنی ہے، سختی اس میں کتنی ہے۔ صبح اٹھا ہے، ایمان والا ہے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، اسلام پر ہے۔ وَيُمْسِي کافرا، شام ہوگی تو وہی شخص کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کے وقت اگر ایمان والا ہے تو صبح ہوگی تو وہ بندہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اتنے سخت فتنے ہوں گے۔ اور فرمایا یبیع دینہ، اپنا دین بیچے گا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا لیشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑے مول کے عوض بیچ دیا، ان کی مس انٹرپریٹیشن کی، غلط فتوے دیے، غلط راہ پر لوگوں کو لگایا، قرآن کی غلط تشریحات بیان کی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حدیث کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو صحابہ اور سلف کے فہم کے ساتھ نہیں سمجھا، انہوں نے کتاب اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے تناظر میں نہیں سمجھا۔ جب آپ کتاب اللہ کو مانتے ہیں تو کتاب اللہ جس پر نازل ہوئی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اب کئی آیات ہیں قرآن میں جن کا اس وقت تک مطلب آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے نہ ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، حدیث اللہ کے کلام کا چلتا پھرتا نمونہ، یہ دونوں پیرلل چلیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، تب جا کر دین مکمل ہوگا۔ اور امام وکیع بن جراح علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کشتی نوح کی طرح ہے، اللہ کے نبی کی سنت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سنت سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ سنت پر چلنا یہ فتنوں کا بہت بڑا توڑ ہے۔ تو فرمایا یبیع دینہ، وہ بندہ دین بیچے گا، دین پر کمپرومائز کرے گا، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ غلط فتوے دے گا دنیا کے لیے، غلط باتیں بیان کرے گا دنیا کو راضی کرنے کے لیے، حق بات بیان نہیں کرے گا کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ کچھ عرصہ پہلے نا کسی مسجد میں میرا جمعہ تھا، تو مجھے وہاں کی انتظامیہ نے کہا جی یہ بھی بیان نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا میں نہ تو مولوی ہوں، نہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ، نہ میرا یہ کاروبار ہے۔ میں نے کہا بھی بات یہ ہے میں نے تو قرآن و سنت بیان کرنی ہے۔ ہاں الحمدللہ ہمارا یہ کوئی منج منشور نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ موضوع بیان نہ ہو؟ جو دین نے بیان کیا ہے وہ ہر وقت کے لیے موضوع اور مناسب ہے، سوٹیبل ہے، فٹ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی 1444 سال پہلے تو یہ تھا، آج کے دور میں یہ نہیں چلتا، یہ غلط بات ہے۔ دین اس وقت بھی مکمل تھا، دین آج بھی مکمل ہے، اس وقت بھی دین پورے کا پورا امپلیمنٹ تھا، نافذ تھا، آج بھی نافذ ہے۔ کوئی دین کا ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو آج کے دور میں سوٹیبل نہ ہو۔ ہمارا دماغ سوٹیبل نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی سے ہی نہیں ہوتی، ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، دین تو اپنی جگہ کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ تو فرمایا یبیع دینہ، وہ بندہ دین کو بیچیں گے لوگ، فتنے ہیں نا، بعرض من الدنیا، دنیا کے لیے۔ دنیا تو ملے گی پھر آپ کو، جب دین بیچیں گے تو دنیا تو ملے گی۔ تو بڑے فتنوں میں سے فتنہ یہ ہے
کہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنا. اب دیکھیں سود کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، ہمارے پاس ہر روز بندے آتے ہیں جی گاڑی لینی ہے. میں نے کہا جی گاڑی لینا فرض ہے تم پہ. تیرے پاس اگر 2003 ماڈل گاڑی خریدنے کے نقد پیسے موجود ہیں تو وہ خرید، حلال ہے تو اس پر چل. تجھے کس نے کہا ہے کہ تو 50 لاکھ کی گاڑی سود پر لے، پھر چلتے چلتے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مر جائے، کیا تیرے پیٹے رہ گئے؟ دیکھیں سوچ اپنی بیدار کریں، جو آپ کے پاس ہے اس پر گزارا کریں. یہ شر ہے کہ شیطان انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ تو جتنا نہیں ہے اتنا بننے کی کوشش کر. اللہ ہمیں کہتا ہے تجھے جو دیا اس پر قناعت اختیار کر، میرا شکر ادا کر. لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا. تو وہ دین پر کمپرومائز کریں گے، وہ دین پر کمپرومائز کریں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے فتنوں کو تمہارے گھروں کے اوپر برستے ہوئے دیکھا. اب یہ 1444 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. آپ آج کی اپنی حالت دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صبح کے وقت ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں، صبح کے وقت اگر کوئی ایسا ادارہ جو ہم نے سٹیٹس سمبل کی بنیاد کے اوپر اپنا بچہ وہاں داخل کروا دیا، 15-20 ہزار فیس بھی دی، 1.5-2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ اس کے داخلے بھی بھرے، اتنا مال بھی خرچ کیا، لیکن وہ بچہ آ کر جب ہمیں کفر کی سٹوریاں سنائے اور آ کر ہمیں بے حیائی اور ہومو سیکشولیٹی اور ہم جنس پرستی کے قصے سنائے، میرے بھائیوں آپ کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے؟ آپ نے مال بھی لگایا، آپ نے اپنی اولاد کی بربادی بھی لی، اور وجہ کیا ہے؟ سٹیٹس سمبل کہ فلانے دا اتھے پڑھتا ہے تو میرا بھی پڑھے، وہ میکڈونلڈ کے اوپر کھانا کھاتا ہے تو میں بھی سٹیٹس لگاؤں. اللہ کے بندے 3-4 ہزار اگر تیرے پاس ہے تو کھا لے، لیکن 3-4 ہزار اگر تو لگائے گا 3 ہزار کا راشن اپنے گھر میں ڈلوا. پھر قرضے مانگتے ہیں، قرضہ فتنہ، پھر قرض مانگے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ فتنہ، جھوٹے وعدے کرے گا، عہد توڑے گا. فتنے در فتنے ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم لوگ اتنے پر مطمئن نہیں ہوتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. تو فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اوپر گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا انسان کے لیے فتنہ فی اہلہ ہی و مالی ہی و جاری ہی، اس کے اہل و عیال میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اس کے ہمسایوں میں فتنہ ہے. حالانکہ اہل و عیال کی خدمت، اہل و عیال کا خیال رکھنا، بچوں کا پیدا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بیوی کا خیال، ماں باپ کا، یہ تو فرض ہے. تو فتنہ کیسے ہوا؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب تیرا مال، تیرا کاروبار، تیری اولاد، تیری بیوی، تیرے گھر والے تجھے نماز سے روکیں، دین سے پھیریں، اسلام سے دور کرنے کا سبب بنے، تو ان کی وجہ سے اللہ کے دین پر کمپرومائز کرے. اذان ہو گئی، بیوی کے چھڈو پر تھے پڑھ لو، گرمی بڑی جائے، بچے ہیں تو جناب یہ کر لو. یعنی تمہارا دین پر کمپرومائز کا سبب تیرا مال بن گیا، تیرا ہمسایہ بن گیا. ہمسایہ بھی فتنہ ہے. آج کل تو میرے بھائیوں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہمسایہ ہے. اس حدیث کو نا آج سے 20-30-50 سال پہلے جب لوگ اچھے تھے لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں یہ بڑے فتنوں میں سے فتنہ ہے. برا ہمسایہ، اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں. پچھلے دنوں ہمارے منڈی بہاؤالدین میں ملکوال تحصیل میں ایک گاؤں کے اندر اس وقت تک تقریباً مجھے لگتا ہے 15 کے قریب قتل ہو چکے ہیں. ایک ہی گلی ہے، سگے رشتہ دار ہیں، کوئی ان کا آپس میں دشمنی نہیں. کسی سیاسی نے وہاں پر گلی منظور کروا دی، پتہ گلیاں بنتی ہیں، گلی منظور کروائی. اب وہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار، وہ کہتا ہے اتنی اونچی رکھو ہمارا گھر نیچا ہو جائے گا. فتنہ یہی ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں ہم نے اتنی کروانی ہے. اس پر ان کا جھگڑا ہوا، گلی بدبخت وہاں کی وہاں.
میرے بھائیوں وہ 2 نوجوان اس نے قتل کر دیا، پھر انہوں نے 2 مار دیے، آج تک لامتناہی سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس فتنے کی وجہ سے کتنے قتل ہو گئے، کتنی قیمتی جانیں انسانی ضائع ہو گئی۔ سوچ فکر کیا ہے کہ ہمیں ہمسائے کے حقوق کا علم ہی نہیں، رشتہ داری تو بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سیدنا جبریل اتنی بار وحی لے کر آئے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، مجھے یہ شبہ ہوا کہ کہیں ہمسائے کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اب یہ فتنے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں مختلف فتنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ فرمایا احاسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا لیا کہ وہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا، یقین کر لیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم بس چھوڑ دیے جائیں گے؟ کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں، کوئی ہمیں کندن نہیں بنایا جائے گا، بھٹی کے اندر ہمیں تپا کر ایمان کو چیک نہیں کیا جائے گا، مشکلات نہیں آئیں گی، بس دین پر عمل کر لیا اور ہم معاف ہو جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہمیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ حق پر ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھ لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر مشکلات نہ آئیں۔ مشکلات ضرور آتی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی مشکل ہے روزی کمانا مشکل، کیونکہ اس نے حلال کمانی ہے۔ وہ بینک کے پاس نہیں جائے گا، سود نہیں لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں لگائے گا، وہ نہیں کرے گا یہ۔ اب اس کے لیے روزی کمانا ہو گئی مشکل۔ اسی طرح جب وہ دین کے سچے اصولوں پر عمل کرے گا تو ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے گی اور اس پر طعن و تشنیع کرے گی۔ دیکھو اس کا یہ طریقہ، دیکھو ان کا یہ طریقہ، دیکھو اس کا فلاں طریقہ، دیکھو اس کا یہ نظام۔ مرنا بھی مشکل، جینا بھی مشکل، شادی بھی مشکل، غمی بھی مشکل۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سنت پر ڈٹے گا، دنیا کہے گی نہیں تو رسموں پر عمل کر، تم نے یہ رسم نہیں منائی، تمہارا مردہ بخشا نہیں جا سکتا، تو نے شادی کے اوپر تیل مہندی کنجر خانہ نہیں کیا، یہ ایک بیاہ ہے۔ میرے بھائیو جب ہم نے کلمہ پڑھا تو سارا پیکج ہم نے اسلام کا لیا نا۔ شادی بھی اللہ بتائے گا، مرنے کا طریقہ بھی اللہ ہمیں بتائے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم لیں گے، پھر سارا پیکج لینا آپ نے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسجد کے اندر مسلمان، باہر جا کر ڈیریا، باہر جا کر اللہ کا نافرمان، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، سود خور، حرام خور۔ یہ نہیں چلتا۔ پورا پیکج جب آپ نے لیا تو پھر اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور ہم سب یہ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اسلام ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات سے کیا مراد ہے؟ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ تو اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ جناب مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے، مجھ پر تان نہ کیا جائے۔ لوگوں کے بوائیکاٹ ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، دین کی وجہ سے کیا کیا کچھ لوگوں کو برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن آج کے دور میں دین والے بھی اس فتنے میں بہت حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، دین پر ڈٹتے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ توفیق دے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے اللہ کے نبی کی مخالفت کا فتنہ، رسول اللہ کی مخالفت کا فتنہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کریں کہ ان کو یہ فتنہ آن لے اور ان کے لیے عذاب علیم اور سخت عذاب کی نوید ہو جائے؟ صرف رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی مخالفت کی آپ نے سنت کو چھوڑا، جب سنت کو چھوڑا تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ سنت کی ضد ہمیشہ بدعت ہوتی ہے،
اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نیا کام، میرا طریقہ، آپ کا طریقہ، پاکستان کا طریقہ، آزاد کشمیر کا طریقہ، وہاں کا طریقہ، یہاں کا طریقہ، ہر جگہ کی اپنی اپنی رسمیں۔ سنت کی مخالفت بندے کو فتنے میں مبتلا بھی کرتی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو فتنہ قرار دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم نے اس وقت تک اللہ کی راہ میں دشمن کے خلاف لڑنا ہے جب تک فتنہ باقی ہے۔ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک، کفر۔ جب تک یہ فتنہ باقی ہے تم نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک کہ پورا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ یہاں پر اس فتنے کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا سورہ بروج میں ذکر آیا، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ یہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اس بستی کے رہنے والے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں وہاں کے بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر ساری بستی کے لوگوں کو جلوا دیا، ساری بستی کے لوگوں کو جلوا دیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو فتنے میں مبتلا کیا، ان کے لیے جہنم اور لپٹنے والی آگ ہے۔ تو یہ بھی فتنہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اسلام کی وجہ سے سزا دی جائے اور بندہ اس وقت لرز جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ ہم لوگ الحمدللہ ایک آزاد ملک میں ہیں، ہمارے پاس آزادی کی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ بحیثیت قوم ناشکرے ہیں۔ ہم اس آزادی کی تفریق نہیں کر پا رہے۔ یہ ہمارے سے چند کلومیٹر دور آپ دیکھ لیں امرتسر کا علاقہ، یہ گرداسپور ہے، جلندھر ہے، فیروز پور ہے، پٹھان کوٹ ہے، یہ ساری وہ لاہور کی قریب کی تحصیلیں ہیں جو پاکستان کا حصہ تھے۔ وہ ریڈ کلف نے ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا۔ آپ جا کر آج ان علاقوں کی حالت دیکھیں، بہاول نگر ہمارا، بہاول نگر ہندوستان کا، آپ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے لوگ ظالم قوم کے فتنے میں مبتلا ہیں، آج بھی ہیں۔ کتنے بیسیوں نوجوانوں کو اس وجہ سے ہندوستان میں قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے گائے کو ذبح کیا۔ کتنے ہندوستان کے اندر آج بھی علاقے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر اذان کو اونچی آواز سے اسپیکر میں دینے پر پابندی ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اور عدالتوں نے حکم جاری کر رکھے ہیں کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بھجن سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، ڈھول ڈمکے سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، اذان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بھائی کافروں کا ملک ہے، ٹھیک ہے، سیکولر اسٹیٹ آف انڈیا کا تو نعرہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے آزاد ملک عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آزادیاں عطا کی، کیا کسی کی ہمت ہے وہ آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے؟ پاکستان میں آپ کی بیوی کو، بیٹی کو پردہ کرنے سے روکے، آپ کو گائے ذبح کرنے سے روکے، اذان پر پابندی ہے کسی کی ہمت؟ نہیں نا ہمت۔ یہ آزادیاں ہیں۔ دیکھیں یہ ملک، یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ فلاں کا ہو یا فلاں کا ہو۔ یہ جس نظریہ پر بنا ہے، ہم میرے بھائیوں ظالم قوموں کے عذاب کو ہم نہیں جانتے، اتنی آزادیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دین پر کھل کر عمل نہیں کرتے تو میرے بھائیوں اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہے۔ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم عمل کرنے کو تیار نہیں، ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے ان فتنوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور فتنوں سے بچے گا کون؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور بہنوں، دور حاضر کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو بالکل چھپا ہوا دشمن آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، آپ کی جیب میں پڑا ہے۔ پہلے کسی دور میں کسی شریف خاندان کا بندہ اگر سینمے میں فلم دیکھنے کے لیے جاتا تو وہ اول تو جاتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی بے وقوف چلا جاتا تو وہ بڑا منہ لپیٹ کے جاتا کہ لوگ نہ دیکھ لیں، اور وہاں پر جا کر وہ فلم دیکھتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ایسے گیجٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ ایک نہیں، اس پر کروڑ سینموں سے زیادہ فتنہ ہے۔ ایک فنگر ٹپ سے وہ دنیا میں جہاں جو جی چاہے دیکھ لیں۔ اور اس سوشل میڈیا کے فتنہ میں بڑا فتنہ کیا ہے؟ حدیث نبوی آپ کے فیس بک پر آ گئی، آپ کے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر آ گئی، حضرت علی کا قول، حضرت امام حسین نے فرمایا، قرآنی آیات۔ میرے بھائیوں، ہم نے کتنی ہی احادیث جن کے نیچے صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے لکھے گئے ان کو دیکھا، جب اس کو کھنگالا تو میرے بھائیوں وہ حدیث کا نہ نمبر موجود ہے نہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی پر بہتان، قرآن پر بہتان، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں اور یہ جو جہلا ہیں، میرے بھائیوں وہ چیزیں پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کر دے، آگے شیئر کر دے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز آ گئی، آپ کسی سمجھدار عالم سے جب تک تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک نہ اس پر عمل کرنا ہے نہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بنے ہوئے ہیں، فلاں کا جناب چیزیں بیان ہو رہی ہیں، جھوٹی روایات بیان ہو رہی ہیں۔ لوگوں کا مقصد صرف ویو لینا ہوتا ہے، ان کا مقصد میرے محترم بھائیوں آپ کی اصلاح نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے فتنے نے آج ہمیں نماز سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، والدین کی عزت سے دور کیا۔ آج ہم اس فتنوں کے اندر ہماری اولادیں، بڑے بوڑھے سب مبتلا ہو چکے ہیں، اور اتنی گمراہی ہے کہ لوگوں نے سارا دین کہاں سے سیکھنا شروع کر دیا؟ سوشل میڈیا سے۔ کتاب اللہ پڑھی ہے کوئی نہیں پڑھتا، ترجمہ کوئی نہیں پڑھتا، حدیث نبوی کوئی نہیں پڑھتا، مستند دروس ہو جائیں وہاں پر بندے آنے کو تیار نہیں۔ خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 ظہر کی رکعتوں کو کم کر کے 2 کر دیا، ان کی جگہ پر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور خطبہ جمعہ کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری حالتیں یہ ہیں پورے پاکستان اور اکثر علاقوں کے اندر کہ ہم آخری وقت میں آتے ہیں، ہمیں خطبہ جمعہ سننے کا وقت نہیں، چھٹی کا دن ہونے کے باوجود ہم اس رجسٹر کے اندر اپنا نام لکھواتے نہیں ہیں، جو خاص رجسٹر ہے جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے فرشتہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، میرے بھائیوں وہ کون ثواب لے گا؟ کون سی وہ مخلوق ہے جس نے وہ اجر لینے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اشراق کی نماز ادا کر کے جمعہ کے دن مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں
اشراق کی نماز پڑھی، 8 بجے 9 بجے 10 بجے مسجد میں آنا شروع، نوافل پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، جمعہ کا انتظار ہے، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج بھی آپ جا کر دیکھیں دنیا 9 بجے وہاں پر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں مغرب کے اندر دیکھا، میں خود برطانیہ میں ایک لمبا عرصہ رہا، ہم نے دیکھا وہاں کی مساجد کے اندر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ میں خود وہاں پر ایسٹرن اسلامک سینٹر انگلینڈ میں وہاں میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، میرے بھائیوں مسجد کھچا کھچ بھری ہے اور اس میں اکثریت گورے اور کالے مسلمان، کیونکہ وہ کلچرل مسلمان نہیں ہیں، وہ کتابی مسلمان ہیں، انہوں نے جو پڑھا اس پر عمل کیا۔ 11 بجے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 بجے کا آگے بیٹھا ہوا ہے نوافل پہ نوافل، اسے پتا ہے یہ جمعے کا وہ دن ہے، ایک گھڑی جس میں ایسی ہے اس میں جو دعا کی جائے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کون لے گا وہ اجر؟ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے فائدے اٹھائے گا؟ ہمارے گھر والوں نے ہمیں جا کے دفن کر کے آ جانا ہے، آپ کی گھڑیاں، آپ کے گیجٹس، آپ کا مال سارا آپ کے گھر میں واپس آ جانا ہے، آپ کو ایک کپڑے میں ڈال کر انہوں نے میرے بھائیوں مٹی کے نیچے ڈالنا ہے، اور آ کر لڑائی کس بات کی ہوگی؟ اے انگوٹھی میری ہے، اے والیاں امی جی نے کیا سی اینو دینیاں نے، فلاں چیز اس کی ہے، فلاں اس کی ہے، لاؤ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلواؤ، یہ میرا گھر یہ تیرا گھر، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی فکر کر لیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی فکر کر لیں اور ان فتنوں سے بچ جائیں۔ تو سوشل میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، اس پر قابو کریں۔ اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو تحقیق کے ساتھ بات کریں۔ شر اور فتنے والی سائٹس آج کل ایسا سسٹم موجود ہے، آپ بلاک کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں نیٹ لگوایا، آپ کسی بندے کو 500,000 دے کے بلائیں اسے کہ یہ سائٹس، انڈین سائٹس، فلاں سائٹس، پورن سائٹس بند کر، صرف یہ چیزیں آنی چاہیے۔ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ خود فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا اعمال کا ڈھیر اپنے ساتھ لے کر آئے گا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال اڑا دیے جائیں گے۔ پوچھے گا وجہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو تنہائیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ تنہائی کا فتنہ، مینوں کیڑا کوئی ویکھ رہا، ابا جی بھی نہیں ہے، اماں جی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، میں جو جی چاہے دیکھوں، میں جس سائٹ کو کھولوں میں گندگی دیکھوں، میں فحاشی اور ریانی دیکھوں۔ نہ میرے بھائیوں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں اس نے نافرمانی کی، ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، صدقے سارے برباد ہو گئے۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ اس نے دنیا کے ڈر سے یہ گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جہاں میں تھا، میرا ڈر تھا، جہاں میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس وقت یہ بے دھڑک ہو کر گناہ کرتا تھا۔ تو اس سوشل میڈیا کے فتنے سے ہم نے بچنا ہے، اور اسی طرح قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ مسجد میں جب آپ کو پتا چلے قرآن یا حدیث سیکھنے کا کوئی پروگرام ہے، ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے سب سے قیمتی چیز یہ ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں، مجلس بپا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے، یہاں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے کہ جو بندہ درس سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے یا کوئی قرآن حدیث سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسے کسی بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ کام تھا، اس نے دیکھا یار اچھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا، چلو یار اچھی بات ہے میں بھی سن لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی خوشبخت لوگوں کی مجلس ہے کہ وہاں پر اپنے کام سے آنے والے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔
قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا، ایک لمبا عرصہ انگلینڈ میں گزارا، لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے، دین ہمارے لیے سب سے بڑی حفاظت کا زینہ ہے۔ آج دین آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا، آپ لوٹ لیے جائیں گے، آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی سکلز ہیں، ہنر ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ہنر ہے۔ اس ہنر کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کا داخلہ دین پر عمل کرنے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا امیر نیک آدمی، پیسے والا نیک آدمی، ارب پتی نیک آدمی، اس سے غریب فقراء المہاجرین، فقیر بالکل غریب آدمی تھا، مہاجر اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، وہ لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا معیار اور ہے، ہمارے معیار اور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ کہ دوسرا نیم ملاؤں کا فتنہ، یہ آج کل بڑا عام ہے۔ ہر بندہ جناب یہاں پر مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ یہاں پر دین کا جناب ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے۔ جن لوگوں نے علماء سے نہیں پڑھا، جن لوگوں نے علماء سے نہیں سیکھا، اللہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی قرآن و سنت کو بیسکس تو سمجھ لیں گے، لیکن اس کے اسرار و رموز نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس وقت تک پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء سے جو ممبر سے آپ کو مل رہا ہے، اس ممبر کو سنیں۔ نیم ملاؤں کا فتنہ، یہ آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے کلپ بن رہے ہیں، کوئی یوتھ کلب کے نام پہ، یہ جیلم اسعد مرزا جیلمی کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر نکلی ہوئی، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، محدثین کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی آراء لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو صحابہ جیسا ایمان رکھے گا وہ ہدایت والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے فتنے ہیں، یہ آپ کی فکری شرارتیں اور خباثتوں کو ابھارتے ہیں، بندے کو خود سر اور سرکش بناتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا محدث سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، علماء کی تنقیص کرتا ہے، اور میرے بھائیوں یہیں سے بربادی شروع ہوتی ہے، یہیں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح مصلحت کا فتنہ، آپ نے دیکھا مصلحت، خیر یہ جی کوئی مسئلہ نہیں، او یار گل نہ کرو یار فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کرو۔ بھائی بات یہ ہے، جو بات عقیدے کی ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے، اس بات کے بیان کرنے میں کیا مصلحت؟ کیوں مصلحت ہم اختیار کریں؟ جب ایک بات حق ہے تو اسے بیان کر دیں، ہاں اس کو بیان کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے، لیکن حق سے پھرنا نہیں ہے، حق کو تروڑنا مروڑنا نہیں ہے، حق پر پردہ نہیں ڈالنا، ورنہ پردہ ڈالنے والے کو اللہ کے نبی نے گونگا شیطان قرار دیا۔ حق بیان کرنا ہے، حق ہوگا تو آپ کی تربیت ہوگی، ہماری تربیت ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سارے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کی تو وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ سارا خاندان دشمن ہو گیا نا، لیکن آپ اپنی دعوت سے نہیں پھرے، پھر اللہ نے 7-8 سال کے بعد وہی مکہ آپ کی جھولی میں گرا دیا، وہی مکہ آپ کو عطا کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو حق پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ پھر قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے نصاب بنائے ہوئے ہر ایک نے، فلانا نصاب، فلانا تربیت کا سسٹم، یہ سسٹم۔ بھائی قرآن و سنت ہی اصل تربیت ہے۔ جس کی قرآن و سنت سے تربیت نہیں ہوتی، اس کو دیگر چیزوں سے کیا تربیت ملے گی؟ پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا مشکل ہے جی یہ سمجھنا، بڑا مشکل ہے جی، یہ نہیں ہم سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، تدبر کرے، سمجھے، ٹائم دے، وقت دے گا تو اسے سمجھ آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علم حاصل کریں۔ کون سا علم؟ دین کا علم۔
اور دنیا میں تو ہم نے لاکھوں لگا دیے. ایک بچہ ڈگری کر کے آتا ہے, 1.5 کروڑ روپیہ باپ کا خرچ ہو جاتا ہے. اسے استنجے کا طریقہ تو نے نہیں سکھایا, حلال حرام کا نہیں بتایا, نماز نہیں سکھائی, عقیدہ توحید نہیں سکھایا, وہ یونیورسٹی میں جا کے گمراہ ہو کے آئے گا. میرے پاس 3-4 مہینے پہلے میرے ہاسپٹل کے اندر ایک بندہ آیا, اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں. مجھے کہتا ہے یہ میرا بچہ آسٹریلیا میں اتنے سال پڑھ کے آیا, 3-4 سال, اور یہ جب سے واپس آیا ہے یہ دہریہ ہو گیا, مانتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں. میں نے جب اس سے تھوڑی سی کنورسیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا بیسک نالج ہی کوئی نہیں تھا, اس کو بنیادی علم بھی نہیں. جب اس کو بنیادی علم آپ نے دیا ہی نہیں, قرآن نہیں سکھایا, حدیث نہیں سکھائی, توحید نہیں سکھائی, سنت نہیں سکھائی, دین کی بنیادی چیزیں نہیں سکھائیں, تو کیا تھا, وہ کوڑا کاغذ تھا. اس نے جو وہاں پر دیکھا وہ اس پر پرنٹ ہو گیا. آپ نے اگر اپنے بچوں کو بیرون ممالک میں یا بڑے بڑے اداروں کے اندر بھیجنا ہے, اتنا پختہ مسلمان بنا کر بھیجیں کہ وہ لوگوں کو جا کر اصلاح کریں ان کی. اگر آپ ان کو کوڑا کاغذ رکھیں گے تو وہ جو آئے گا سنیں گے. اب وہ باپ اتنا پریشان تھا, لاکھوں کروڑوں بھی لگائے, لیکن وہ بچہ گمراہ تھا. پھر ہم نے ان کو کتابیں بھیجی, بڑا کچھ کیا, بڑے جتن کیے, لیکن میرے بھائیوں وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں پڑھوں گا, میں ریسرچ کروں گا. اب وہ یہاں پر آ کھڑا ہوا تھا. بنیاد بنائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ سوال کرتے تھے, این اللہ, بتاؤ اللہ کہاں ہے. عقیدہ ہے نا. قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا, الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. تسی اتنے جا کے پوچھو اللہ کتنے کہنے ہر جگہ موجود ہے. کوئی کہتا ہے دل میں بستا ہے, کوئی کہتا ہے بہاؤدین کی شکل میں آ گیا, کوئی کہتا ہے حضرت علی اللہ ہے. میرے یہ عقیدے ہیں لوگوں کے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. وہی نازل ہوتی ہے نا, نازل کا کیا مطلب ہے, اوپر سے نیچے آنا. اللہ کے نبی معراج پر کہاں گئے تھے, آسمانوں پر. اللہ عرش پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی. حامان کو اپنے وزیر سے کیا کہتا ہے میرے بھائیو فرعون, کہتا ہے حامان ایک اونچا سا چبوترا بنا, میں اس کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. اللہ عرش پر ہے. صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھتے تھے بیٹا بتاؤ این اللہ, وہ کہتے تھے فی السماء, اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. جب اس کو پتا ہوگا میرا اللہ عرش پر مستوی ہے, میرا اللہ دعائیں سنتا ہے, وہ خالق ہے, میں مخلوق ہوں, وہ معبود ہے, میں عابد ہوں, وہ سننے والا, میں پکارنے والا, وہ اچھا کام کرے تو راضی ہوتا ہے, برا کرے تو ناراض, وہ رب العالمین ہے, وہ ساری کائنات کو بنا کر اس کا نظام بھی اکیلا چلاتا ہے, اسے کوئی مشکل نہیں. سورج چاند ستارے موسموں کا آنا جانا, مشکل کشائی, حاجت روائی, ساری اس رب کا خاصہ ہے. سکھایا عقیدہ, بچہ مضبوط ہو گیا. اب بچہ جہاں جائے گا وہ لا الہ الا اللہ سے کبھی نہیں پھرے گا. یہ بیس ہے ہماری. تو اس پر تربیت آپ کو مسجد سے ملے گی, مسجد کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, عقل کا درست استعمال کریں. ابھی دیکھ لیں پچھلے دنوں 9 تاریخ کو اور اس سے پہلے بھی کتنے کتنے فتنے مسلمان کے اوپر چڑھ دوڑے. اپنی املاک کا نقصان, آپس میں لڑائیاں, جھگڑے, فتنے. ان فتنوں کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا, فرمایا جب فتنے ہوں تو گھر کا ٹاٹ بن جا, گھر کا ٹاٹ بن جا, اپنے گھر سے نہ نکل. جب فتنے ہوں, دنگا فساد ہو, لڑائیاں جھگڑے ہوں. ہمارے ضلع گجرات منڈی ان علاقوں میں کتنا قتل عام ہے, فتنے ہیں نا, گھر کا ٹاٹ بن جا. فرمایا جب فتنے ہوں, مسلمان آپس میں لڑے, اس وقت اپنی تلوار کو کند کر دے, یہ نہ ہو کہ تیری تلوار کسی کلمہ گو کی گردن کاٹ دے. پھر کیا فرمایا, فرمایا فتنوں کے ایام میں اپنی زبان کو بند رکھو. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ہر بندہ جو منہ میں آتا ہے بکواس کر رہا ہے, ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, فلاں کے خلاف,
گالی گلوچ ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیو تربیت کوئی نہیں۔ تربیت اسلام کیا سکھاتا ہے؟ فتنوں میں چپ، تو نہیں بولے گا، خاموشی اختیار کر۔ خاموش رہنے والا اچھا رہا۔ پچھلے دنوں ہمارے وہاں سے ایک بندے کو انہوں نے اٹھا لیا، کوئی کام کرتا تھا کسی جگہ پہ، غائب، وہ رو رہے ہیں۔ جب اس کی فیس بک دیکھو تو میرے بھائیوں گالی گلوچ، فلاں کو یہ وہ، جرنیلوں کو تو ماما لگتا ہے، تجھے خواب آیا ہے، جو سنا سنایا سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہے، ہر بندہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ جس بات کا علم نہیں چپ۔ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب تو بات کرنا تو اچھی بات کیا کر، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ کر جا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا خاموشی ہزار نعمت۔ تو میرے بھائیو اس کو اٹھا لیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس کا اپنے کرتوت ہیں کہ اس نے ایسی باتیں کی جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا میں اگر کسی پر الزام لگاتا ہوں تو میرے پاس دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ ہاں جی فلانا بندہ جی اس نے اتنے ارب چوری کی ہے، آج تو اس کے ساتھ تھا، تو نے دیکھا، تو بینک مینیجر ہے کہ تیرے پاس وہ ٹرانزیکشن کرانے آیا۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو تباہی کے سوا میرے بھائیوں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ جب بھی اگر آئندہ بھی کبھی ایسے مسئلے ہوں، گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ اپنا اسلحہ جو کہ کفر کے لیے یا آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے رکھا ہے وہ اسی لیے استعمال کرو۔ کلمہ گو مسلمان کی طرف تلوار سے، تیر سے، اسلحہ سے اشارہ کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، چاہے تیرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اشارہ کرنے سے بھی منع کیا۔ اتنی سختی ہے شریعت کے اندر۔ فرمایا ایمان والا وہ ہے من سلیمہ، مسلمان کون ہے؟ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ ہماری زبان ہاتھ سے مسلمان، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، الزامات، ماں بہن بیٹی کے بارے میں باتیں، اور میرے بھائیوں کس نام پر؟ سیاست کے نام پر۔ اس لیے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے لیے سب سے اولا اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی بنیاد پر بڑھنے والا یہ خطہ۔ بس اسی طرح میرے محترم بھائیوں آپ سب جانتے ہیں آج اناؤں کے بتوں نے ہماری تباہی کی ہے۔ ہر بندہ انا کے اندر ہے، ہر شخص نے اپنی اپنی انا پالی ہوئی ہے، خود ساختہ انائیں۔ انہوں نے میرے بھائیوں ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کو، ہمارے نظام کو اس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اتنی پولرائزیشن ہے، اتنی پولرائزیشن ہے کہ میرے بھائیوں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پولرائزیشن سے مراد ہوتا ہے تقسیم در تقسیم۔ ہم حصوں بخروں کے اندر تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، ہر شخص کی اپنی سوچ ہے۔ اس تقسیم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں الحمدللہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جماعت نے ہمیشہ منہج وہ رکھا ہے جو دین کا منہج ہے۔ فتنہ تکفیر آیا، آپس کی لڑائیاں، خودکش حملے، دھماکے، پاکستان کے اندر فتنے، کافر کافر کا روڑا، الحمدللہ جماعت کھڑی ہوئی۔ آج الحمدللہ اس فتنے کے اندر بھی ہمارا موقف حدیث کے مطابق ہے کہ کسی شر کے اندر شامل مت ہو۔ آج دیکھ لیں آپ کا ایٹمی اسلحہ داؤ پر، ملک انا کی بھیٹ، معیشت تباہی کے دہانے پر، قرضے دیتا کوئی نہیں، اپنے دوست ممالک پوچھتے کوئی نہیں۔ آج الحمدللہ اسی بنیاد پر ایک چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے نا معاشرہ، ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لسانیت، عصبیت، فرقہ واریت، برادریزم، صوبائیت، سیاسی نفرتیں، مذہبی نفرتیں، ان سب کو ختم کر کے کم از کم اس ایجنڈے پر ایک ہو جائے جس پہ ہمارا اتفاق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر تو اتفاق ہے نا، جمع ہو جائیں۔ اسی بنیاد پر جماعت نے الحمدللہ کراچی میں اتحاد کانفرنس ہوئی، کامیاب ترین، ہر مکتبہ فکر کے شخص کو وہاں پر لایا گیا۔ کوئٹہ میں اتحاد کانفرنس ہوئی، وہ کوئٹہ جو اس وقت دشمن کے بالکل فوکس کے اوپر ہے، الحمدللہ ہر قسم کے لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بات کی، پاکستان کی بات کی، تقسیم کو ختم کرنے کی بات کی۔ تو اسی
تناظر میں جو مرکزی بڑا پروگرام ہے وہ ہے یوم تکبیر کے دن. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے خواجہ آصف صاحب کا باقاعدہ چینل کے اوپر جو وزیر دفاع ہے نا اس کا انٹرویو تھا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ ایٹمی اسلحہ کے حوالے سے کہا گیا ہے, یہی الفاظ تھے اس کے, پیسے لینے ہیں تو بتاؤ, آئے نا وہاں پر. اب جناب اکانومی کوئی نہیں, کٹو اپنا ایٹمی اسلحہ, اتنا پیسہ دیتے ہیں. پہلے کہتے تھے آپ نہ کریں ہم آپ کو اتنا دیتے ہیں, اب کہتے ہیں اس کو ڈسمینٹل کریں. لیبیا نے کیا, برباد ہوا. عراق برباد ہوا. آج میرے بھائیوں سیدھی سچی بات کرنی چاہیے, جس ملک کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا, ساتھ کے ملک اسے کھا جاتے ہیں. انڈیا آپ سے 10 گنا بڑا ہے. یہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ ہے, ہندوستان کی آبادی چائنا سے بڑھ چکی ہے. G20 کے ممالک کے اندر ہے, 700 ارب ڈالر کی اس کی معیشت ہے. ہمارے پاس 1 ارب ڈالر نہیں ہے. اور جو طاقتور فوج, جو اسلحہ, جو نظام آپ کے پاس ہے, ہم اس کو بھی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی غلط ہے ایک آدھا بندہ تو اس سے مراد کیا پورا ملک ہے؟ یہ سوچ ختم ہے. اس پر الحمدللہ 28 مئی کو آپ نے دھماکے کیے تھے ایٹمی ہندوستان کے مقابلے میں. جس دن یہ دھماکے ہوئے ہیں نا, میں اس دن برطانیہ میں تھا. میرے بھائیوں اس دن مجھے سب سے پہلے نمبر پر مبارکباد دینے والا پتہ کون شخص تھا؟ سب سے پہلے نمبر پر مبارکباد دینے والا ایک فلسطین کا مسلمان تھا. وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. اللہ کی قسم میں نے جتنی روشنی اس بھائی کی آنکھ میں دیکھی آج تک میں نہیں بھول سکا. آنسو جاری ہیں, مجھے گلے ملا. میرے بھائیوں مجھے وہ چھوڑ نہیں رہا تھا. مبروک, ماشاءاللہ, اللہ اکبر, اس طرح کی آواز تھی اس کی. ہم تو میرے بھائیوں 3000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور بیٹھے. اس کو خوشی تھی. کہتا ہے پاکستان آج ایٹمی قوت بن گیا. اور وہ کہتے ہیں اگر ہمارا ہمسایہ اردن اور یہ شام اور یہ لبنان اور یہ مصر نہ ہوتے, اگر ہمارا ہمسایہ پاکستان ہوتا, اسرائیل کبھی ہم پر ظلم نہ کر سکتا. یہ سوچ ہے, دل کی آواز ہے. الحمدللہ اس 28 مئی کے دن ان مسلمانوں نے میرے بھائیوں خوشیاں منائیں. تو 28 مئی کو امیر محترم نے تکبیر کانفرنس انشاءاللہ رکھی ہے لاہور میں. پتہ ہے نا آپ کو, سارے جمع ہوں وہاں پر. کیا ایجنڈا ہے؟ نظریہ پاکستان. کیا ایجنڈا ہے؟ ملک عزیز پاکستان. کیا ایجنڈا ہے؟ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت. کیا ایجنڈا ہے؟ اتحاد, تقسیم کو ختم کرو, آپس کی دشمنیاں, فرقہ واریت, لسانیت, عصبیت, صوبائیت کے بتوں کو توڑ کر ہم ایک بن جائیں. کیسی دعوت ہے. اور اسی بنیاد پر آپ کا ملک کامیاب تھا اور آئندہ بھی جب بھی ہوگا وہ اسی اتحاد سے ہوگا. تو سب احباب انشاءاللہ, عبداللہ بھائی موجود ہیں, تیاری ہوگی, ہر ضلع سے تیاری ہے. آپ لوگ اپنے ٹائم پر نکلیں. یہ ایک بندہ نہیں ہے کہنا میرے جانے نال کی فرق پہنتا جی. مجھے ایک بھائی پرسوں, اور میں نے کہا تیرے نہ جانے سے یہ فرق پڑتا ہے, تو نہیں جائے گا پھر دوسرا نہیں جائے گا پھر تیسرا نہیں جائے گا. ہر بندے کا اپنا ایک وزن ہے. اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لیں, آپ نے صرف اللہ کے لیے جانا ہے کہ یا اللہ یہ اللہ اکبر کی بنیاد پر یہ تو نے ملک ہمیں عطا کیا, کلمے کی بنیاد پر ہم اس کے اتحاد اور بقا اور سلامتی کے لیے جا رہے ہیں. یہ سوچ لے کے جانا ہے. جب آپ یہ سوچ لے کے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. آپ کو اجر بھی ملے گا. اور میرے بھائیوں جب اجر ملے گا ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, آپس کی نفرتیں ختم ہوگی. اس سے بڑا کوئی کام ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جب نا حجر اسود لگانے پر ایک دفعہ بڑا رولا بن گیا, بڑا مسئلہ بن گیا تھا مکہ میں. یہ نبوت میرے بھائیوں اس سے پہلے کی بات ہے. بہت سخت لڑائی جھگڑا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. 4 قبیلے آئیں, اس کپڑے کو پکڑیں, اس میں حجر اسود کو رکھیں, اس کو لے کر جائیں, اس کو لگایا جائے. وہ کہتے تھے میں لانا ہے, ہر کہتا تھا میں نے لگانا ہے. تقسیم ہو گئی. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں
اور ایک دفعہ مکہ میں یہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس طرح ہم نے وہ وہاں پر شر اور تقسیم کو ختم کیا تھا، اگر آج بھی یہ مشرکین مجھے کسی ایسے مسئلے میں بلائیں جہاں پر لوگ تقسیم ہو اور شر بنا ہوا ہو، میں اس میں آج بھی جانے کو تیار ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ شر سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے اسلام اور پاکستان عزیز ہے۔ آپ سب احباب انشاءاللہ تکبیر کانفرنس میں جائیں، شرکت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، نفرتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔